عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا قالوا الملائكة قال فما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوتے اور آپ صحابہ کرام کو دین سمجھاتے، ایمانیات کی بات فرماتے، اور آپ کا جو انداز تربیت تھا کبھی کبھار تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات شروع فرما دیتے اور بسا اوقات صحابہ کرام سے سوالات کرتے، پھر وہ جوابات لے کر اس پر ان کی تربیت فرماتے۔ میرے محبوب متوجہ ہوئے صحابہ کی طرف اور فرمایا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، بتاؤ سب سے حیران کن ایمان کس کا ہے؟ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایمان آتا ہے، پہلے نبی کے پاس آتا ہے، نبیوں سے منتقل ہو کر آگے امت تک ایمان پہنچتا ہے۔ تو فرمایا یہ بتاؤ ساری دنیا ایمان تو لا رہی ہے، نبی بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں، فرشتے بھی لاتے ہیں، ہاں جی صحابہ کرام آپ بھی مومن ہیں، ایمان لا رہے ہیں، حیران کن ایمان کن کا ہے؟ بس دنیا کہے یار کمال ہو گیا کہ ایمان لائے ہو۔ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، سب سے حیران کن ایمان کن کا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ الملائکہ، ملائکہ کا ایمان حیران کن ہے کہ وہ اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کی تسبیحیں کرتے ہیں، اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، ان کا ایمان حیران کن ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا فما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، ان کا ایمان کیسے حیران کن ہے؟ وہ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فرشتے فرش سے عرش تک فرشتے ہیں ملائکہ، اور اللہ کے قرب میں رہتے ہیں، اللہ ان کو ڈیوٹیاں سپرد کرتا ہے اور وہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض ملائکہ ایسے جنہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، بعض ملائکہ ہمارے کندھوں پر بھی تشریف فرما ہیں، تو اگر وہ ایمان لا رہے ہیں کون سی حیرانگی ہے؟ وہ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ فالنبیون، پھر انبیاء ہیں جن کا ایمان حیران کن ہے کہ اللہ کی تسبیح تقدیس فرما رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا فما لهم لا يؤمنون والوحی ينزل علیہم، انبیاء کا ایمان کیسے حیران کن ہے؟ ان کے سینے پر تو وحی آتی ہے، ان کے پاس تو کتاب آتی ہے، اگر وہ اللہ پر ایمان نہ لائیں تو کون لائے گا؟ والوحی ينزل علیہم۔ صحابہ بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ فنحن، پھر ہم ہیں جن کا ایمان حیران کن ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا فما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، تمہارا ایمان کیسے حیران کن ہے؟ میں تمہارے درمیان میں رہتا ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ تم میرے چہرے کو دیکھتے ہو، میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور پر وحی آ رہی ہے، آپ میرے پاس رہتے ہیں، میرے پسینے سے خوشبوئیں آتی ہیں،
اگر تم کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہو تمہاری کون سی حیرانگی ہے اس میں؟ تو صحابہ عرض کرنے لگے اللہ و رسول اعلم، پہ اللہ اور رسول جانتے ہیں کہ حیران کن ایمان کیوں کا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، فرمایا ایمان حیران کن ان کا ہے کہ نہ وہ اللہ کے پاس رہتے ہیں، نہ ان کے سینے پر وحی آتی ہے، نہ وہ میرے قریب رہتے ہیں کہ میرے ارد گرد رہیں، بلکہ وہ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ میرے بعد ہوں گے۔ یقولون من بعدی یجدون صحفا، وہ صحیفوں کو دیکھیں گے، فیہا کتاب، اس میں ایک کتاب ہوگی، یؤمنون بما فیہا، جنہوں نے رب کو نہیں دیکھا، مجھے نہیں دیکھا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، اور پھر بھی اللہ پر ایمان لا رہے ہیں۔ وہ میرے بعد آنے والی امتیں میری، جنہوں نے کچھ نہیں دیکھا، قرآن اترتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر بھی وہ کہتے ہیں یا اللہ قرآن میں جو کچھ ہے وہ سچ ہے اور حق ہے۔ اب دیکھو نا، ہم 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں، لیکن صبح سحری کھا کے بیٹھے ہیں، اذان آئی ہم نے بستر کو چھوڑا، دل کرتا تھا اندر جا کر کے سو جائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، لیکن نہیں، کہ رب کا آرڈر ہے چلو مسجد میں جاؤ سجدہ کر کے آؤ۔ فرمایا حیرانگی ان کے ایمان کی ہے، حیران کن ایمان ان کا ہے جنہوں نے کسی کو کچھ نہیں دیکھا، انڈٹا سودا کر کے وہ بیٹھے ہیں، اور ان کی زبان پہ قرآن بھی جاری ہے، قرآن کے احکامات بھی جاری ہیں۔ فرمایا حیران کن ایمان ان کا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اپنے محبین سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میرے محبین۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے محبین کون سے انوکھے ہیں جن کے تم انتظار کرتے رہتے ہو؟ فرمایا وہ محبین ہیں جنہوں نے مجھے بھی نہیں دیکھا، قرآن اترتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل میں اللہ کا عشق بھی ہے، میرا عشق بھی ہے، دین کی محبت بھی ہے، قرآن سے تعلق بھی ہے۔ دراصل میرے محبین وہ ہیں۔ آپ ٹھیک ہے محبین ہیں، لیکن آپ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، مزہ تو وہ ہے مجھے دیکھا بھی نہیں اور پھر بھی کہتے ہیں قرآن بھی سچ ہے اور میرا رب بھی ایک حقیقت ہے اور محمد مصطفیٰ بھی سچ ہے، قرآن کی آیات سچ ہیں۔ اگر حکم نماز کا آیا تو نماز کے لیے تیار ہیں، حکم حج کا آیا تو حج کے لیے تیار ہیں، حکم روزے کا آیا تو روزے کے لیے تیار ہیں، حکم آیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، تو اپنا سرمایہ اللہ کے راستہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ حکم آیا کہ زبان میں سچائی لاؤ، وہ سچائی لا رہے ہیں۔ حکم آیا کہ اپنی آنکھوں پہ کنٹرول کرو، آنکھوں پہ کنٹرول کیے بیٹھے ہیں، مجھے نہیں دیکھ رہے، قرآن اترتا نہیں دیکھ رہے، پھر بھی میرے ساتھ عشق اور محبت کرتے ہیں۔ حقیقت میں محبین وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حقیقت میں ہمیں اپنے پیغمبر کا محب بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء افضل الانبیاء والمرسلین۔ میرا اللہ ہم سب پہ رحم فرما، اللہ کرم فرما۔ وافوض امری الی اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا کل سے